جھگڑا صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، مذاکرات کی طرف تو آپ بھی آ گئے ہیں، مذاکرات کی طرف تو حکومت بھی آ گئی ہے، چلیے ایک قدم دونوں آگے بڑھے، اس سے یہ تو طے پا گیا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں حکومت کا ایک خدشہ بڑے عرصے تک رہا ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ آپ سے یعنی لیڈران سے بات ہو بھی جائے پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب نہ مانے تو فائدہ کیا؟ اور اب یہ سونے پہ سہاگا یہ کہ جو لیک آف ٹرسٹ کے ساتھ این آر او والی بات آ رہی ہے یا پھر بلیک میل نہ ہونے والی بات آ رہی ہے، دس از آلسو دیر، تو آپ مذاکرات کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان خدشات کے ساتھ؟ میرے خیال میں انیشیٹو جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور کوئی اور آپشن نہیں ہے نا، کیونکہ ڈی فیکٹو حکومت ہو یا ڈی جورے حکومت ہو، ہے حکومت، ٹھیک ہے، الیکشن کے ریزلٹس پہ جو ہے وہ قبضہ انہوں نے کیا ہے، جوڈیشری پہ، اور یہ جس طریقے سے ابھی ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں قبضہ انہوں نے کیا ہے، جو 2-2.5 سال میں ہوا ہے وائلیشنز آف دا لا پورے پاکستان میں، جو انفورس ڈس اپیرنسز ہوئے انہوں نے کیا ہے، جو نومبر 26 کو ہوا ہے، اور آئی ایم شور کہ یہ بات جو ہے وہ میرے بھائی بھی مانیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے دینا کہ کوئی گولی ہی نہیں چلی، جب پورا جو ہے وہ بلو ایریا F6 G6 جو ہے وہ گواہ ہے، وہ غلطی ان کی ہے۔ تو اب جو ہے میرے خیال میں ان کو صرف یہ ڈیفائن کرنا ہے، یہ تو سارے ایشوز ہیں، الیکشن بھی ایشو ہے، 26 نومبر بھی ایشو ہے، جوڈیشری کی آزادی بھی ایشو ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کے ایشوز ذرا کم ہو گئے نا جھگڑا صاحب، let me get a clear picture of that، اب تو ایشوز کم ہو گئے نا، اب تو 9 مئی اور 26 نومبر کی بات تک آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور سنڈے تک ڈیڈ لائن بھی دی ہے، سنڈے تک تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، if I'm not wrong ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی سنڈے تک، کیونکہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے، پھر وہ میٹر کو ریز کریں گے، میٹر کو پک اپ کریں گے، اور اس کے بعد ڈسکشن ہوگی نا، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا، تو جو سنڈے تک کی ڈیڈ لائن ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے گورنمنٹ کی بکس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملہ فہمی کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں مذاکرات کا دوسرا نام جو دیتا ہوں وہ ہوتا ہے سیاست، مذاکرات از پالیٹکس۔ تو اگر آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پھر پالیٹکس میں ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی، اگر آپ ڈیڈ لائنز کی بات کریں گے تو پھر یہ وہی سیاست ہے جس کا انفارچونیٹلی ہم نے مظاہرہ پچھلے 8-10 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک شہر بند، کبھی دوسرا شہر بند، کبھی ایک سڑک بند، کبھی دوسری سڑک بند، کبھی ادھر یلغار، کبھی ادھر چڑھائی۔ تو یہ سیاست جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی تیمور جھگڑا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں یہ ایک ہر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دیر از آلویز اے اسکیلیٹن ان دا کبرڈ، اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں، ان کی گورنمنٹس کی بات کریں، ہم وہ اسکیلیٹن ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی ہر ٹاک شو کی زینت بنتا ہے، اور جتنی لڑائیاں ٹاک شوز میں ہوتی ہیں ان کی پاپولیرٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں بہرحال زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسکیلیٹنز والی آپ دونوں فکر نہ کریں، آپ دونوں کو میں لڑانا نہیں چاہ رہی، میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ گپ شپ کر لیں، گفتگو کر لیں جو الٹیمیٹلی پہنچ جائے کسی ڈیسیژن تک۔ آپ چاہیں گے بھی تو ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم میں چاہوں گی بھی نہیں، آپ فکر نہیں کریں، میں ٹو دی پوائنٹ، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت بات بھی نا بڑے نرم الفاظ میں کر سکتے ہیں، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے۔ نہیں لیکن میرا سوال نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، سنڈے تک کی ڈیڈ لائن لیکن میں نہیں ہوتا then what؟ میں جھگڑا صاحب کی اس بات کا جواب میں یہ دے رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایک لمبی فہرست ہے، اسکیلیٹن کا ذکر اس لیے کیا میں نے، ہمارے کن کے لوگوں کو اٹھایا گیا، نواز شریف کو کیوں جیل میں رکھا، 2 دفعہ پکڑا، شہباز شریف کو کیوں رکھا، مریم نواز کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں، 2 دفعہ اسے گرفتار کیا، وہ کراچی میں مقیم ہے، ان کے ہوٹل کے دروازے توڑے گئے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہر دور میں ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ پہ چرس ڈال دی گئی، ہیروئن ڈال دی گئی۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم اسی گرداب میں پھنسے رہے تو وہ کیا کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح یہیں گول گول گھومتے رہیں گے، اور معذرت سے یہ پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے، ملک اس وقت سٹینڈ سٹل ہوا ہے، معاملات آگے بڑھ نہیں رہے، ادارے جو ہیں وہ چوک ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن اور نفرت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم سیاسی مخالفین سے معذرت سے، I'm sorry to use these words، لگتا ہے کہ ذاتی دشمنی بن گئی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔
ٹالرنس کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہماری تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ ڈیڈ لائن دینی، یہ سول ڈس اوبیڈینس، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے کھلے دل کے ساتھ آپ آئیں. گورنمنٹ کھلے دل، کھلے ذہن کے ساتھ آپ لوگ ساری سجیشنز ٹیبل پر لا کر ٹھیک ہے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. اب جگڑا صاحب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ڈیڈ لائن تھی، 16 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی. وہ پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ لائن نہیں ہو سکتی تھی، سمہاؤ دی ادر سول نافرمانی کا معاملہ ابھی نہیں ہو سکتا تھا تو آگے کر دیا گیا. کیا اس بار بھی انتظار کیا جائے گا جب حکومت ریسپریکیٹ کر رہی ہے؟ بیچ میں تو حکومت نے کہہ دیا تھا ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ان لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اب جب حکومت ریسپریکیٹ کر رہی ہے تو کیا یہ ڈیڈ لائن بھی آگے جائے گی؟ جب حکومت کسی بھی بات پر سیریس ہوگی اور سیریس انٹینٹ دکھائے گی، یہ ڈیبیٹ ٹی وی پہ ہوگی ہی نہیں. آج کرم یعنی پاڑا چنار کے معاملے پہ محسن نقوی پشاور گیا ہے، علی امین خان اس سے ملا ہے. یہاں پہ علی امین خان جب آ رہا تھا تو یہی محسن نقوی اور یہی وفاقی حکومت ان کو جو ہے وہ گولیوں سے ان کا استقبال کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یا پھر اس کے بعد جو پچھلے 2-3 دن سے میں ٹاک شوز پہ آنسر کر رہا ہوں کہ علی خان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا علی خان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان سے تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سٹیٹمنٹس پہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ریالٹی دیکھیں اور اس کرائسس کی سنگینیت دیکھیں، اور وہ میرے سے بہت بہتر ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بیان کر دی ہے کہ پاکستان رکا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ مذاکرات سکسیسفل کرنے